بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1403 ہے۔ آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 29۔ چلیے سب سے پہلے اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظ ترجمہ یوں ہے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونہ کہ سکونت نہیں ہوتی، فیہا ان میں، متاع منفعت ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، ہاں اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ جس میں کوئی بستہ نہ ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو، تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس ایک آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ جس میں کوئی بستہ نہ ہو، رہتا نہ ہو، اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس میں داخل ہو۔ دوسری بات، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت اور سلام کے داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا، اور اجازت اور سلام کے ساتھ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کو بھلائی اور خیر قرار دیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اگر صاحب خانہ یہ کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ، تو حکم دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ، یعنی واپس ہو جاؤ۔ یہاں ایک خاص صورت میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے، وہ یہ کہ ایسے گھر جن میں کوئی رہتا نہ ہو، کوئی بستا نہ ہو، اور اس گھر میں ہمارے استعمال کی کوئی چیز ہو اور وہ چیز وہاں سے لینا ہو، تو ایسی صورت میں ایسے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی گنجائش اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گھر جن گھروں میں عموماً سب کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ گھر کسی خاص فرد یا خاندان کی رہائش کے لیے مختص بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بغیر اجازت کے وہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا لاڈج ہے، ہوٹلز ہیں، مسافر خانے، خانقاہیں، دواخانے وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بغیر اجازت داخل ہونے میں کسی کو حرج بھی نہیں ہوگا اور تنگی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیوتن غیر مسکونہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے ٹوٹے ہوئے گھر جو ویران ہوں یا کھنڈر ہوں تو اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں فیہا متاع لکم سے مراد رفع حاجت لیا گیا ہے کہ ضرورت کے لیے، طہارت کے لیے، پیشاب وغیرہ جانے کے لیے ایسے کھنڈر مکانات کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور بغیر اجازت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ در منثور میں یہ بات منقول ہے کہ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم نازل ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش کے تاجر مکہ، مدینہ، شام اور بیت المقدس کے درمیان سفر کرتے ہیں، اور راستوں میں گھر بنے ہوئے ہیں، انہی میں وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور ان گھروں میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے، تو کس سے اجازت لیں اور کس کو سلام کریں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ گنجائش والی آیت نازل فرمائی کہ لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ تم پر ایسے گھروں میں جہاں کوئی رہتا نہ ہو تو تم ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاندان کے دروازے پر یعنی کسی کے گھر کے دروازے پر تشریف لاتے اور اجازت لینے کے لیے کھڑے ہوتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دروازے کی دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو کر السلام علیکم فرماتے، اور اس زمانے میں دروازوں پر پردے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنجائش کو بیان کرنے کے بعد یہ اہم بات بھی بتلا دی کہ دیکھو واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی علم ہے جو تم کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنے والے اس معاملے کو ظاہر کرتے ہو، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی اطلاع پانے یا کسی اور بری نیت سے جو تم جاتے ہو اور اس بات کو اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔